زندگی وہ جو قریاں کے سائے میں ہو، آل آمد کے فرما کے سائے میں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام زندگی قرآن و عطرت کے سائے میں ہوں آپ کا میزبان ذاکر داؤد علیون۔ جن والدین نے آپ کو خدا سے مانگا، آپ کو پالا پوسا، آپ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت، لباس، خوراک، رہائش کا خیال رکھا، آپ کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا، آپ کے دامن میں خوشیوں کے انبار لگاتے لگاتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور سپرد خاک ہو گئے، وہی والدین آپ کی ایک فاتحہ اور ایک صدقے کے محتاج ہو جائیں، کیا ان ماں باپ کا یہی حق بنتا ہے؟ یاد رکھنا، شریعت محمد میں جتنا حق زندہ والدین کا ہے اتنا ہی حق دنیا سے جانے کے بعد والدین کا حق۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، والدین کی زندگی میں بیٹا ان کا فرما بردار ہوتا ہے، لیکن دنیا چھوڑنے کے بعد وہی بیٹا ان کے نہ دینی حق پورے کرتا ہے اور نہ ہی دنیاوی حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ان کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں، خداوند متعال اس اولاد کو آگ تحریر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معصوم فرماتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرزند اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کے دینی اور دنیاوی حقوق ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں، خداوند متعال اس اولاد کو، اس فرزند کو فرما بردار اولاد شمار کرتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نمبر 3 وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، جب نیک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ مالک یہ کیا ہوا، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ تیرے فرزند نے تیری بخشش کی دعا کی ہے، اس لیے میں خداوند متعال نے تمہارا درجہ بلند کر دیا ہے۔ ایک شخص سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے، مولا جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کروں، مولا اب ان کے جانے کے بعد میں ان کے ساتھ نیکی کیسے کروں؟ تو معصوم نے فرمایا، ان کے جانے کے بعد اب تمہاری طرف سے نیکی یہ ہے، اپنے روزوں کے ساتھ نفلی روزوں میں اپنے والدین کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ اپنی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں میں اپنے والدین کو یاد رکھو، ان کے لیے نماز مغفرت ادا کرو۔ تو اولاد کو چاہیے اپنے مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ نہیں تو کم از کم شب جمعہ ہی نماز مغفرت والدین ادا کرے۔ نماز مغفرت والدین پڑھنے کا آسان طریقہ، 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ کہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور پھر کو سجود بجا لائیں اور اس کی دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ کہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پھر کو سجود بجا لائیں۔ جب سلام سے فارغ ہوں تو 10 مرتبہ یہ کہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ نماز پڑھ کے اپنے مرحوم والدین کی روحوں کو خوش کریں۔ یاد رکھنا، جس طرح زندہ والدین
اپنی اولاد کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اسی طرح وفات پانے کے بعد بھی والدین اپنی اولاد کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی دعائیں قبروں میں بھی لگتی ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو زندگی قرآن و اطرت کے سائے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔